بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نظام اسلامی کے نفاذ کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نظام اسلامی کے قیام کی صحیح ترتیب۔ سوال: جن لوگوں سے پاکستان کے آئندہ نظام کے متعلق گفتگو ہوتی ہے وہ اکثر اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ اور دوسرے اہل علم اسلامی حکومت رائے کے دستور کیوں نہیں مرتب کرتے تاکہ اسے آئین سازی اسمبلی میں پیش کر کے منظور کرایا جائے۔ اس سوال سے صرف مجھ کو ہی نہیں دوسرے کارکنان کو بھی اکثر و بیشتر سب کا پیش آتا رہتا ہے۔ گو ہم اپنی حد تک لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ آپ اس سوال کا جواب ترجمہ قرآن میں دیں تاکہ وہ بہت سی غلط فہمیاں صاف ہو سکیں جن پر یہ سوال مبنی ہے۔ جواب: آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا مفصل جواب تو سردست نہیں دیا جا سکتا، لیکن مختصر طور پر میں ایک بات عرض کروں گا جس سے امید ہے کہ آپ معاملے کی اصل حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ ہم یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں کہ جہاں نہ معاشرہ صحیح معنوں میں اسلامی ہو، نہ اخلاق اسلامی، جہاں کا سیاسی و معاشی اور تعلیمی نظام بھی اب تک غیر اسلامی خطوط پر ترقی کرتا رہا ہو، اور جہاں ایک مجرد سیاسی تحریک کی بدولت ایک آزاد ریاست بننے کی یکایک نوبت آ گئی ہو، وہاں اسلامی نظام کا قیام صرف اتنی سی بات پر اٹکا ہوا کہ ہم ایک دستور مرتب کر کے پیش کریں اور برسر اختیار لوگوں سے لے کر نافذ کرتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص گمان کرے کہ ایک مدرسے یا ایک بینک کو اسپتال بنا دینے میں بس اتنی کسر ہے کہ چند ڈاکٹر مل کر ایک اچھے اسپتال کا خاکہ مرتب کریں اور وہ مدرسے کے معلمین یا بینک کے اسٹاف کو دے دیا جائے تاکہ وہ اسے دیکھ دیکھ کر سارا کام کرتے چلے جائیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگ بھی اس سادگی کے ساتھ سوچ رہے ہیں، شاید دستور کو انہوں نے کوئی تعویذ سمجھا ہے۔ واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ یہاں اسلامی نظام کا قیام صرف دو طریقوں سے ممکن ہے۔ ایک یہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت زمام کار ہے وہ اسلام کے معاملے میں اتنے مخلص اور اپنے ان وعدوں کے بارے میں جو انہوں نے اپنی قوم سے کیے تھے اتنے صادق ہوں کہ اسلامی حکومت قائم کرنے کی جو اہلیت ان کے اندر مفقود ہے اسے خود محسوس کر لیں، اور ایمانداری کے ساتھ یہ مان لیں کہ پاکستان حاصل کرنے کے بعد ان کا کام ختم ہو گیا ہے، اور یہ کہ اب یہاں اسلامی نظام تعمیر کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اس کے اہل ہوں۔ اس صورت میں معقول طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ہماری دستور سازی اسمبلی ان بنیادی امور کا اعلان کرے جو ایک غیر اسلامی نظام کو اسلامی نظام میں تبدیل کرنے کے لیے اصولاً ضروری ہیں، جنہیں ہم نے اپنے مطالبہ میں بیان کر دیا، اور پھر اسلام کا علم رکھنے والے لوگوں کو دستور سازی کے کام میں شریک کرے اور ان کی مدد سے ایک مناسب ترین دستور بنائے۔ پھر نئے انتخابات ہوں اور قوم کو موقع دیا جائے کہ وہ زمام کار سنبھالنے کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب کرے جو اس کی نگاہ میں اسلامی نظام کی تعمیر کے لیے اہل ترین ہوں۔ اس طرح صحیح جمہوری طریقے پر اختیارات اہل ہاتھوں میں یہ سہولیات منتقل ہو جائیں گی اور وہ حکومت کی طاقت اور ذرائع سے کام لے کر پورے نظام زندگی تعمیر جدید اصول اسلامی طرز پر کر سکیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس معاشرے کو جڑ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے اور ایک عمومی تحریک اصلاح کے ذریعے سے اس میں خالص اسلامی شعور و ارادے کو بتدریج اس حد تک نشو و نما دیا جائے کہ جب وہ اپنی پختگی کو پہنچے تو خود بخود اس سے مکمل اسلامی نظام وجود میں آ جائے، اور ہم اس وقت پہلے طریقہ کو آزما رہے ہیں۔ اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم پاکستان قیام کے لیے ہماری قوم نے جو جدوجہد کی تھی وہ لا حاصل نہ تھی، بلکہ اس کی بدولت اسلامی نظام کے نصب العین تک پہنچنے کے لیے ایک سہل ترین اور قریب ترین راستہ ہمارے ہاتھ آ گیا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہمیں اس میں ناکامی ہوئی اور ملک میں ایک غیر اسلامی ریاست قائم کر دی گئی تو یہ مسلمانوں کی ان تمام محنتوں اور قربانیوں کا سری ضیاع ہوگا جو قیام پاکستان کی راہ میں انہوں نے کی، اور اس معنی یہ ہوگی کہ ہم پاکستان بننے کے بعد اسلامی نقطہ نظر سے اسی مقام پر ہیں جہاں پہلے تھے۔ اس صورت میں ہم پھر دوسرے طریقے پر کام شروع کر دیں گے جس طرح پاکستان بننے سے پہلے کر رہے تھے۔ امید ہے کہ اس توضیح سے لوگ ہماری پوزیشن کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ ہم کوئی کام وقت سے پہلے نہیں کرنا چاہتے، سردست ہم نے اسلامی نظام کے بنیادی امور کو ایک مطالبے کی شکل میں پیش کر دیا ہے۔ اگر اسے قبول کر لیا جائے تو دستور سازی کے کام میں جس حد تک ممکن ہوگا ہم پوری مدد کریں گے، لیکن اگر سرے سے یہ بنیادی امور ہی برسر اقتدار لوگوں کو منظور نہ ہو تو پھر دستور کا خاکہ پیش کرنے سے آخر کیا فائدہ مقصود ہے۔ جی ناظرین، تو آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا نے کیا جواب دیا ہے۔ اسی طرح کے نیکسٹ کوشچن تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔